بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ صراط مستقیم کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ تک اپنا چھوٹا سا پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے باپ کی دعا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے والدین کو یہ شان اور مقام بخشا ہے کہ وہ اپنے لیے کم جیتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتے ہیں۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی دعائیں، ان کی التجائیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں وہ اپنی اولاد کی کامیابی سے عبارت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ جن کی دعائیں میرا مالک قبول فرماتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کائنات کے والی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجاب۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو مستجاب ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان 3 دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، دعوت الوالد، کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات محترم، مظلوم بندہ وہ ہے کہ جس پر ناحق ظلم کیا جا رہا ہو، تشدد کیا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے، تو مالک لم یزل نے فرمایا کہ میں مظلوم کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ مسافر ہے، تھکا ماندہ ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا، اسے سایہ فراہم کیا گیا، کسی بندے نے پانی پیش کیا، کھانا کھلایا یا رستہ بتا دیا، رہنمائی کر دی، تو مسافر چونکہ ضرورت مند ہے، اللہ رب العالمین اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے جب وہ خوش ہو کر کسی کو دعا دیتا ہے۔ اللہ پاک مسافر کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد والد کی شان ہی ماشاءاللہ وراء الورا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خبر دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین کی جو منشا ہے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ودعوت الوالد، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ یاد رکھیں، بالخصوص میرے جو نوجوان دوست ہیں وہ اس بات کو مروز خاطر رکھیں، چاہے ان کے سامنے باپ دعا کریں یا نہ کریں، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ چیزوں کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود اس کیفیت میں جاتا ہے۔ حضرات محترم، والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے کامیابی کی دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے۔ یہاں پر چونکہ میرا ذوق شعر کی طرف بھی مائل ہوتا ہے تو میں ایک شعر بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس نو جگتے کدھر خسارے نہیں ہوندے، اس نو جگتے کدھر خسارے نہیں ہوندے، ہوون جس دے نال دعاواں باپ دیاں، ہوون جس دے نال دعاواں باپ دیاں۔ حضرات محترم، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ باپ کی جو دعا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول و منظور فرماتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور ترمذی شریف کی روایت میرے پاس موجود ہے کہ اگر باپ دعا دے تو وہ تو فوراً قبول ہوتی ہے،
لیکن اگر خدا نہ خواستہ باپ کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس کے معاملے میں، اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد گرامی ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، ایاکم ودعوۃ الوالد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچو، ایاکم کا معنی ہوتا ہے بچو، خبردار، محتاط رہو، بچ کے رہو۔ جس طرح آپ وارننگ کے لفظ ہیں، فرمایا کہ محتاط رہو، بچو۔ کس سے بچو؟ ودعوۃ الوالد، اپنے باپ کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ کے درمیان اور باپ کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اپنے والدین سے دعائیں لیں، ایسے کام کریں جس سے والدین خوش ہوں۔ ان کی دعا شامل حال جب ہوتی ہے تو پھر کام جلدی حل ہو جاتے ہیں، مسئلے بنتے کوئی نہیں۔ الحمدللہ وہ بندہ جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کا دل مطمئن ہے۔ یاد رکھیں، امیری غریبی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، عزت ذلت میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن جب والدین کی دعائیں کسی انسان کو میسر ہوتی ہیں تو رب العالمین اس کا دنیا میں رہنا آسان کر دیتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے والدین کی رضا شامل حال ہو۔ اللہ رب العالمین والدین کی دعائیں مجھے بھی، آپ تمام سننے والوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔